کہ طول و عرض کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 6 فروری 2024 کا فیصلہ آیا ہے قادیانیوں کے بارے میں، خصوصاً چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، اپنے مذہب کی وہ ترویج بھی کر سکتا ہے، تبلیغ بھی کر سکتا ہے، ادارے بھی بنا سکتا ہے، نصاب و سلیبس بھی بنا سکتا ہے۔ اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ دوسرے غیر مسلموں کی طرح ان کو اسی طریقے سے دیکھا جائے، ان کی آزادی ہے تو پھر ان کی بھی آزادی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ذرا یہاں پہ ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا کہ دوسرے غیر مسلموں نے کبھی بھی دوسرے کا نام استعمال نہیں کیا، دوسروں کے شاعر استعمال نہیں کیا، دوسروں کے طور طریقہ استعمال نہیں کیا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہو، ان کو کہنا تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ترویج جو ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہوتی ہے اور اپنی چیزوں کی ہوتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اٹھائیں مسلمانوں کی کتاب، ترجمہ خود کر دیں؟ بھئی جب تمہارے اس قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر تم ہماری کتاب کا ترجمہ کیوں کرتے ہو، اور پھر اس کو استعمال کیوں کرتے ہو، اس کو تقسیم کیوں کرتے ہو؟ اپنی کتابیں جو تم تقسیم کر رہے ہو، جو تمہارا لٹریچر ہے، جس قسم کا جس بلا کا بھی ہے، اسی کو تقسیم کرو بھائی۔ اور پھر اتنی اجازت دے دینا، اس سے تو شاید یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف غیر مسلموں کے حقوق ہیں، باقی مسلمانوں کی کوئی حقوق نہیں، اور ایک لمبے عرصے سے طے شدہ ایک امر چلا آ رہا ہے، اس کو چھیڑنے کی کوئی صورت بنتی تو نہیں۔ آج تک یہی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتا، اذان، نماز، صلاۃ کو استعمال نہیں کر سکتا، ان کے نام استعمال نہیں کرتا، ان کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن ادھر تو جناب قاضی صاحب کا جو کرم ہوا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا کہ ان لوگوں نے تو اپنے بندے کو، مرزا کو پیغمبر بھی کہہ دیا، اور ان کی بیوی کو ام المومنین بھی کہہ دیا، اور ان کے ماننے والوں کو صحابہ بھی کہہ دیا، اور خصوصی لوگوں کو خلفاء کا نام بھی دے دیا، اور کچھ 313 کی لسٹ بھی بنا ڈالی۔ تو یہ تو سارا کو یوں سمجھیے کہ ہمارے مذہب کو اٹھا کر ہی انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ پھر ان کو کیا اتنی اجازت کہ وہ ہمارا سارے کا سارا مذہب استعمال کر لیں؟ تو اتنی گنجائش اور اتنی چیز کوئی سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے کہ یہ کیوں ان پر اتنی مہربانی کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ کئی شکے نکال دینا کہ بھئی پہلے سزا طے ہی نہیں تھی جرم سے پہلے، تو کیسے سزا دیتے؟ بھئی 2011 کے قانون کو، ایکٹ کو نکال کر اس کے اندر جو سزا تھی وہ دے دیتے، اس کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ ترمیم تو ہی 2021 کے اندر، تو جب 21 کے اندر ترمیم ہوئی، وہ سزا کچھ بڑھائی گئی ہے، بالکل ختم تو نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہماری گزارش بھی ہے جج صاحبان سے کہ مہربانی کریں، اس سے ایک انتشار پھیل رہا ہے، ایک پریشانی کی لہر ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے کہ یہ کیا سے کیا ہوا جا رہا ہے۔ کیا یہ پہلے کی کوئی تاریخ تو نہیں دہرائی جا رہی، کہ یا پھر کسی ایک نظام سے، کسی ایک مسئلہ سے توجہ تو نہیں ہٹائی جا رہی؟ ان سارے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر امن ہو، مذہبی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، جو عدم استحکام سیاسی حوالے سے پایا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو، آپس کے اندر محبت اور اسی طرح آپس کے اندر رہن سہن بھی اچھا ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔